بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 29 اور دوسرے پارے کا رکوع نمبر 13، رکوع نمبر 13۔ اس کا لفظی ترجمہ بھی ہو گیا، تفسیر بھی ہو گئی، اور اس میں جو علمی نکات تھے وہ بھی ہو گئے۔ تو میں نے کہا تھا، وعدہ کیا تھا کہ میں اس میں سورہ بقرہ میں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے 3 طلاق کا مسئلہ بیان کیا ہے، تو میں اس مسئلے کو ڈیٹیل سے بیان کروں گا۔ تو آج سے انشاءاللہ میں اس کی تفصیل بیان کرتا ہوں، اور یہ میں نے خود جو احادیث تھیں وہ جمع کی ہیں اور پیپر پہ ان کو اپنے سامنے لکھ کے لایا ہوں، تاکہ عربی عبارات بھی حدیث کی پڑھوں اور اس کا ترجمہ لفظی ترجمہ ہو، اور یہ مسئلہ دودھ کے دودھ پانی کی طرح واضح ہو جائے کہ کیا اس میں اختلاف کی گنجائش ہے یا نہیں۔ جیسے کہ ہمارے ہاں بر صغیر میں اہل حدیث حضرات یہ کہتے ہیں، جو مسلک اہل حدیث سے جن کا تعلق ہے، کہ اگر کسی نے ایک مجلس میں 3 طلاقیں دے دی ہیں تو وہ ایک ہوں گی۔ تو ہم دلائل سے انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اسی طرح سعودی عرب میں بعض سلفی علماء، اکثریت نہیں، بعض علماء کی بھی یہ رائے ہے کہ 3 دے دیں تو ایک ہوگی۔ اور یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے دور میں یہ مسئلہ شروع ہوا تھا۔ ابن تیمیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں 7ویں صدی ہجری میں، انہوں نے یہ مسئلہ اٹھایا تھا اور انہوں نے پوری امت کے خلاف ایک فتویٰ دیا تھا کہ 3 طلاقیں دی ہیں تو وہ ایک کاؤنٹ ہوں گی۔ پھر ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے جو شاگرد تھے علامہ ابن قیم، بہت بڑے عالم تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں، انہوں نے بھی اس مسئلے میں اپنے استاذ کے دلائل کو جو ہے ترجیح دی اور یہ فتویٰ دیا کہ 3 ایک ہوتی ہیں۔ ان کے شاگرد ہیں علامہ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ تعالیٰ، انہوں نے بھی پھر اس میں شروع میں اپنے ان دونوں استاذوں کی پیروی کرتے ہوئے یہی فتویٰ دیا کہ 3 ایک ہوتی ہیں، لیکن پھر انہوں نے رجوع کر لیا اور ببانگ دہل یہ اعلان کیا کہ 3 طلاقوں کو ایک کہنے کی کوئی واضح دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ تو چونکہ آج کل بہت سے لوگ یہ اس میں مبتلا ہوتے ہیں، طلاقیں دیتے ہیں، پھر اہل حدیث سے فتویٰ لے آتے ہیں جا کے اور کہتے ہیں دیکھو ان کے پاس کتنی واضح حدیث ہیں، تو میں جو ایپیسوڈ ریکارڈ کروا رہا ہوں اس میں لوگوں کے سامنے قرآن و سنت کھول کے رکھ دوں گا انشاءاللہ، کہ آپ خود فیصلہ کریں کہ کس کی دلیل مضبوط ہے۔ اور میں نے جو اس میں تحقیق کی ہے وہ بہت زیادہ تحقیق کی ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جو میں نے چھوڑی اور اس پہ میں نے ریسرچ نہ کی ہو، ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ کی۔ اسی طرح ہمارے جو اس زمانے میں اہل حدیث علماء ہیں اور وہ جتنے بھی دلائل دیتے ہیں اس مسئلے پر، میں نے ان کی موٹی موٹی، یعنی یوں سمجھیں کہ 500 صفحے کی کتابیں پڑھی ہیں اور ان کا تجزیہ کیا ہے، اور اس میں اس بات سے قطع نظر کہ امام ابو حنیفہ کیا کہتے ہیں، امام شافعی کیا کہتے ہیں، اس سے قطع نظر سیدھا قرآن و سنت کے دلائل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بعد میں پھر فقہا کے اقوال پیش کروں گا انشاءاللہ کہ کس کی کیا رائے ہے، لیکن ابتدا میں اس میں فوکس کیا جائے گا قرآن و سنت کو، تاکہ آپ کے سامنے دودھ کا دودھ اور پانی کی طرح واضح ہو جائے کہ دلائل کی دنیا میں کس کا قول مضبوط ہے اور کون سا قول ایسا ہے جس کو آپ چھوڑ نہیں سکتے۔ تو سب سے پہلے میں جو یہ کلپ ریکارڈ کروا رہا ہوں اس میں اہل حدیث جو ہمارے ہاں، چونکہ ہمارے ہاں اہل حدیث علماء ہی اس پہ فتویٰ دیتے ہیں، باقی تمام مکاتب فکر اہل سنت میں وہ اس پر متفق ہیں کہ 3 ہی ہوتی ہیں، تو میں پہلے اہل حدیث کے دلائل دوں گا اور پھر انشاءاللہ ہم اس کا تجزیہ کریں گے۔ پھر ان دلائل کے بعد میں پھر انشاءاللہ دوسرے علماء جو جمہور علماء جن کو کہا جاتا ہے، میری نظر میں یہ مسئلہ اجماعی ہے۔ جمہور میں جو کہوں گا نا کہ جمہور کا یہ قول ہے کہ 3 ہوتی ہیں، تو جمہور سے مراد صحابہ اور تابعین کے بعد یہ مسئلے میں اختلاف پیدا ہوا ہے، تو اس وقت پھر جمہور الگ تھے اور چند لوگ الگ تھے، لیکن تو میں انہی کی رعایت کرتے ہوئے اس کو جمہور کا قول قرار دوں گا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ احادیث میں جائیں گے تو صحابہ اور تابعین تک اس مسئلے پر مکمل اجماع تھا، کوئی ایک قول بھی ہمیں واضح ایسا نہیں ملتا جس میں آتا ہو کہ انہوں نے 3 کو ایک کہا ہو، تو اجماع کے بعد اختلاف رائے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ خیر، ہم دلائل سے بحث کرتے ہیں۔ تو اہل حدیث حضرات جو یہ دلیل دیتے ہیں کہ اکٹھی 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں، ان کی جو سب سے مشہور دلیل ہے وہ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وابی بکر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر بن الخطاب ان الناس قد استعجلوا في امر كانت لهم فيهم اناه فلو امضيناه عليهم فامضاه عليهم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث کے راوی کا نام آپ محفوظ رکھ لیں، اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں عبداللہ ابن عباس۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور حضرت ابو بکر کے دور میں اور حضرت عمر کے ابتدائی 2 سال خلافت کے دور میں 3 طلاقوں کو ایک سمجھا جاتا تھا۔ حضرت عمر ابن خطاب نے فرمایا کہ لوگ ایک معاملے میں جلدی کر رہے ہیں جس میں شریعت نے ان کو گنجائش دی ہے، تو ہم کیا ہی اچھا ہوگا کہ ہم اس کو ان پہ نافذ کر دیں۔ فامضاہ علیہم، اور حضرت عمر نے یہ طلاقیں ان پہ نافذ کر دیں، یعنی حضرت عمر نے گویا فیصلہ کر دیا کہ 3 اب 3 ہی ہوں گی، اکٹھی 3 کسی نے دیں تو وہ تینوں نافذ ہو جائیں گی۔ یہ وہ مشہور حدیث ہے جس میں اہل حدیث حضرات یہ بیان کرتے ہیں کہ دیکھو حضرت ابو بکر حضرت عمر کے دور میں تو 3 ایک شمار ہوتی تھی، حضرت عمر کے ابتدائی دور میں بھی حضرت عمر نے ایک فیصلہ کیا کہ بھائی لوگ جلد بازی کر رہے ہیں، کہ ناجائز کام کر رہے ہیں، تو ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ 3 کو 3 ہی واقع کریں گے اور اس میں لوگوں کو اب چھوٹ نہیں دیں گے۔ تو گویا ایک سیاسی فیصلہ تھا لوگوں کو طلاق سے روکنے کے لیے، کیونکہ اس پر تقریباً اجماع ہے، چند فقہا کا اس میں اختلاف ہے لیکن جمہور کا تقریباً اس پر اجماع ہے کہ اکٹھی 3 طلاقیں دینا ناجائز ہے، گناہ ہے۔ تو حضرت عمر نے لوگوں کو ایک ناجائز کام سے روکنے کے لیے فیصلہ کیا کہ اکٹھی 3 دو گے تو بیوی حرام ہو جائے گی۔ یہ وہ حدیث ہے، مشہور حدیث جو اہل حدیث حضرات پیش کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر ایک بات میں یہ بھی عرض کروں
کہ اہل حدیث علماء کو میں نے جو بھی ان کی ٹی وی میں ٹاک سنی ہے یا سوشل میڈیا پہ، جب وہ اس حدیث کا ترجمہ کرتے ہیں تو اکثر ایک لفظ اپنی طرف سے بڑھا دیتے ہیں اس میں. وہ لفظ یہ ہے، وہ اس حدیث کا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اور حضرت عمر کے ابتدائی 2 سال میں اکٹھی 3 طلاقوں کو ایک سمجھا جاتا تھا، یا ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک سمجھا جاتا تھا. حضرت عمر نے ان کو پھر نافذ کر دیا، یعنی 3 قرار دے دیا. تو یہ جو اکٹھی کا لفظ ہے یا ایک مجلس کا لفظ ہے، یہ حدیث میں نہیں ہے، یاد رکھیں. تو یہ اس سے لوگ اس میں جاتے ہیں کنفیوژن میں. لوگ سمجھتے ہیں کہ اس زمانے میں اکٹھی 3 نبی کے دور میں ایک ہوتی تھی، حضرت عمر نے اکٹھی والی کو 3 کر دیا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. حدیث کی جو ورڈنگ ہے وہ یہ نہیں ہے. الفاظ کیا ہے میں دوبارہ بتاتا ہوں. الفاظ یہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ابو بکر اور حضرت عمر کے ابتدائی دور میں 3 طلاقوں کو ایک سمجھا جاتا تھا. اس میں یہ نہیں ہے کہ ایک مجلس کی ہوں یا الگ الگ مجلس کی ہوں، ایک نشست کی ہوں یا الگ الگ مہینوں کی ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو اس سے یہ جو نتیجہ نکالا جاتا ہے نا کہ نبی کے دور میں ایک مجلس کی 3 ایک اور حضرت عمر نے اس ایک مجلس کی 3 کو 3 کر دیا، یہ نتیجہ درست نہیں ہے. سوال پیدا ہوتا ہے پھر درست معنی کیا ہے؟ درست معنی بتانے سے پہلے میں آپ سے ایک بات عرض کروں گا کہ حدیث کے ظاہر سے، حدیث کا ظاہری الفاظ ایسے ہیں کہ اگر ان پر عمل ہمارے لیے ممکن ہی نہ ہو، اس کی کوئی لاجک ہی نہ بنتی ہو، تو یہ ایک اصول ہے کہ پھر اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس حدیث کا یہ مفہوم نہیں ہے جو لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اس کا مفہوم کچھ اور ہے. تو اشکال یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ اس حدیث کو مان لیا جائے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں نبی کے دور میں ایک سمجھی جاتی تھیں، تو حدیث کا صاف صاف مطلب یہ ہوا کہ ایک آدمی اگر ایک مجلس میں اپنی بیوی کو یوں کہہ دیتا ہے کہ تمہیں طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے، تو اس سے بیوی نبی کے دور میں حرام نہیں ہوتی تھی اور مرد کو رجوع کا حق ہوتا تھا. اگر وہ عدت کے دوران رجوع کر لیتا تو اس رجوع کو معتبر سمجھا جاتا تھا، یہ بیوی اس آدمی کے لیے حلال رہتی تھی. حضرت عمر نے کیا کیا کہ جب یہ کہا کہ جو کوئی 3 دے گا تو میں اس کو 3 کاؤنٹ کروں گا، تو 3 کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب یہ بیوی اس پر حرام ہو گئی ہے جب تک عدت کے بعد کسی اور مرد سے نکاح نہیں کر لیتی اور وہ اس سے ہم بستری نہیں کر لیتا اور اپنی مرضی سے وہ اس بیوی کو طلاق نہیں دے دیتا. پھر عدت گزارنے کے بعد یہ دوبارہ اس سے نکاح کر سکتی ہے یا کہیں اور بھی کر سکتی ہے، تو اس وقت تک اب یہ پہلا والا میاں اس سے رجوع نہیں کر سکتا. یہ مطلب ہوا. لیکن اب یہ دیکھتے ہیں کہ واقعی اگر حضرت عمر نے ایسا کیا ہے تو یہ دین میں سیاست نہیں ہے بلکہ یہ دین میں تحریف ہے. اس لیے کہ قرآن جگہ جگہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے حلال کو حرام مت کرو. تو آپ بتائیں، کھانے پینے کی چیزوں میں حلال کو حرام کرنے پر پابندی اور حرام کو حلال کرنے پر پابندی، تو عورت کا مسئلہ تو اور بھی زیادہ حساس ہے. حضرت عمر نے اگر 3 طلاقوں کو 3 نافذ کر کے حلال بیوی کو حرام کر دیا اور جس پر حرام تھی اس کے لیے حلال کر دیا، تو کیا یہ کھوپڑی میں یہ بات آتی ہے کسی کے کہ خلیفۃ المسلمین ہو، عادل ہو، مسلمانوں کا امیر ہو، اور وہ اتنا بڑی ان سے غلطی ہو جائے کہ جو حلال بیوی تھی جس کے لیے اس پر حضرت عمر سیاستاً حرام کر رہے ہیں؟ تو سیاست میں کیا گورنمنٹ کو، خلیفہ کو اس کی اجازت ہے کہ حلال چیزوں کو حرام اور حرام کو حلال کر دے؟ کیونکہ اگر ایک آدمی نے حضرت عمر کے دور میں مثال کے طور پر زید نے اپنی بیوی کو اکٹھی 3 طلاقیں دے دی اور زید کی بیوی کا نام فار ایگزامپل ہندا تھا، اب قرآن و سنت کی روشنی میں، نبی کے دور کی روشنی میں تو یہ بیوی حلال ہے، لیکن حضرت عمر کہتے ہیں کہ یہ ہندا جو ہے زید پر حرام ہو گئی. اور زید کے علاوہ بکر نامی ایک شخص ہے جس سے یہ عدت کے بعد نکاح کرتی ہے. اسلام یہ کہہ رہا ہے، نبی کا دور یہ کہہ رہا ہے، ابو بکر کا دور یہ کہہ رہا ہے کہ اس بکر کے لیے اس سے نکاح جائز نہیں تھا کیونکہ ابھی اس کے نکاح سے یہ نکلی نہیں ہے، زید کے نکاح سے، لیکن حضرت عمر کہہ رہے ہیں حلال ہے. تو آپ بتاؤ اتنا، یعنی اس سے اگر یہ دین میں تحریف نہیں ہے تو پھر تحریف کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جو یہود و نصارہ نے اپنے دین کو جس طرح سے تباہ و برباد کیا تحریفیں کر کے، تو اس کا مطلب تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے محرف تھے. تو یہ سیاست نہیں ہے، یہ تحریف ہے. سیاست جب ہوتی کہ نبی کے دور میں 3 طلاقیں دینے والے کے لیے کوئی پنشمنٹ نہیں تھی، سزا نہیں تھی، یہ جرم ہے، گناہ ہے، لیکن کوئی سزا نہیں تھی. حضرت عمر نے یہ کام کیا. حدیث میں آتا ہے کہ جو 3 طلاقیں دیتا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوڑے مارتے تھے. تو سزا کا جو قانون ہے نا، اس کا سیاست سے تعلق ہے کہ جب لوگ شرافت سے ایک گناہ سے باز نہیں آ رہے تو آپ شر اور آفت کے ذریعے یعنی سزا کے ذریعے آپ ان کو گناہ سے روکنے کی کوشش کریں. گورنمنٹ اس میں لا بھی بنا سکتی ہے، قانون سازی بھی کر سکتی ہے، سزائیں بھی دے سکتی ہے، تو یہ سب چیزیں تو ٹھیک ہیں، لیکن یہ اجازت نہیں ہے کہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دیا جائے، کیونکہ یہ تو دین کا تماشا ہو جائے گا. اور اگر ہم فرض کر لیں حضرت عمر سے معاذ اللہ نقل کفر نباشت یہ جرم ہوا بھی تھا، تو ہم صحابہ کرام کی تاریخ میں دیکھتے ہیں حضرت عمر سے اس سے چھوٹی چھوٹی غلطیاں اگر ہوئی ہیں تو صحابہ کرام کھڑے ہوئے ہیں. مشہور واقعہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے ہیں، لوگوں نے اٹھ کے پوچھا کہ آپ کے پاس اتنا بڑا کرتا کہاں سے آیا؟ جو مال غنیمت میں کرتے ملے وہ تو چھوٹے کرتے ملے ہیں، یہ بڑا کرتا کہاں سے آیا؟ حضرت عمر نے پھر اس کی ریزن بیان کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان کرتے ہیں کہ آج سے کسی خاتون کا مہر جو ہے وہ 400 درہم سے زیادہ نہیں ہوگا. ایک خاتون مجمع میں کھڑی ہو گئی کہ اللہ تو فرماتے ہیں ان آتیتم احداہن قنطارا فلا تأخذوا منه شیئا، اگر کسی عورت کو سونے کا پہاڑ بھی دیا ہو تو واپس نہیں لے سکتے. آپ کہہ رہے ہو 400 درہم سے زیادہ، اللہ تو سونے کے پہاڑ کا ذکر کر رہا ہے مہر میں. حضرت عمر نے فوراً فرمایا
اصاب امرأۃ واخطأ رجل، عورت نے درست بات کہی اور مرد سے خطا ہو گئی، یعنی اپنے بارے میں رجوع کیا. تو صحابہ اتنی چھوٹی چھوٹی خطاؤں پہ نہیں چھوڑتے تھے، اور وہ اتنا بڑا مسئلہ کہ کسی ایک صحابی کی حلال بیوی کو حضرت عمر ان صحابی پہ حرام کر دیں اور جس کے لیے حرام تھی اس کے لیے حلال کر دیں، تو غیرت کا مسئلہ بن سکتا تھا. لیکن ہم دیکھتے ہیں پورے ذخیرہ حدیث میں کوئی ایک ضعیف حدیث بھی ایسی نہیں ملتی کہ حضرت عمر کے اس فیصلے پر کسی ایک ادنا سے ادنا صحابی نے بھی اعتراض کیا ہو یا اشکال کیا ہو. حتیٰ کہ اس حدیث کے جو راوی ہیں عبداللہ ابن عباس، وہ بھی جب فتویٰ دیتے تھے تو یہی دیتے تھے کہ 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں، ایک نہیں ہوتی، جو میں انشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے عبداللہ بن عباس کی وہ روایتیں پیش کروں گا. ہمارے یہاں بعض اہل حدیث حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس سے دونوں روایتیں ہیں کہ 3 ایک بھی ہیں اور 3 3 بھی. یہ بالکل غلط ہے. وہ جو روایت ہے میں اس کی بھی حقیقت پیش کروں گا جو اہل حدیث حضرات پیش کرتے ہیں کہ 3 ایک والی بھی روایت ہے. 3 کے ایک والی کوئی روایت نہیں ہے عبداللہ بن عباس سے. وہ انشاءاللہ جو اہل حدیث حضرات بتاتے ہیں نا وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یہ روایت کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے. اور ویسے بھی کامن سینس کے خلاف ہے کہ عبداللہ بن عباس کسی کو کہہ رہے ہیں تمہاری بیوی حلال ہے، کسی کو کہہ رہے ہیں حرام ہے. تو یہ مفتی کو تھوڑی اختیار ہے کہ جب چاہے کسی کو حلال کر دے کسی کو حرام کر دے. وہ تو جو فتویٰ ہوگا، جو حضرت عبداللہ بن عباس کی رائے ہوگی، وہی اسی رائے پہ فتویٰ دیں گے وہ. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم اس حدیث کا یہ مطلب لیں کہ نبی کے دور میں 3 طلاقیں 3 ہوتی تھیں، حضرت عمر نے اس کو نبی کے دور میں 3 ایک ہوتی تھیں، حضرت عمر نے 3 کیا ہے، تو یہ بہت بڑا اشکال ہوتا ہے. اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اس حدیث کا وہ مفہوم نہیں ہے جو ہمارے اہل حدیث حضرات بیان کرتے ہیں. اب صحیح مفہوم کیا ہے تو میں اسی سے ملتی جلتی ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کروں گا، اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے. اس حدیث کا مطلب بالکل یہی ہے جو اس حدیث کا جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. عن ابي الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الايام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر حتى نهى عنه عمر. صحیح مسلم جلد نمبر 2 حدیث نمبر 451. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور ابو بکر کے دور میں اور حضرت عمر کے ابتدائی دور میں عورتوں سے متا کیا کرتے تھے ایک مٹھی کھجور کے ساتھ یا آٹے کے ساتھ. یعنی کسی عورت کو ایک مٹھی کھجور دے کے متا کرتے تھے. متا کہتے ہیں ٹیمپریری نکاح، جو شیعہ حضرات جس کے قائل ہیں کہ ایک عورت سے 1 گھنٹے کی شادی، 2 گھنٹے کی شادی، 1 ہفتے کی شادی، اس 1 ہفتے کے بعد وہ نکاح خود بخود قلم نکاح تو نہیں ہوتا تھا، وہ ایگریمنٹ خود بخود ختم سمجھا جاتا تھا. تو حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کے دور میں یہ کام کیا کرتے تھے حتی نہا عنہ عمر، یہاں تک کہ حضرت عمر نے پابندی لگا دی. تو شیعہ حضرات بالکل یہی دلیل دیتے ہیں کہ یار دیکھو یہ جو متا کو تم حرام کہتے ہو، اہل سنت کے جو چاروں مکاتب فکر ہیں نا، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی اور حتیٰ کہ اہل حدیث بھی، یہ سب متا کو حرام مانتے ہیں. ٹیمپریری نکاح اسلام میں نہیں ہوتا کہ کسی عورت سے آپ 2 گھنٹے کی شادی کریں، 4 گھنٹے کی شادی کریں اور 4 گھنٹے کے بعد وہ خود بخود قلعدم ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا، یہ زنا ہی ہے. لیکن جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں ہم نبی کے دور میں بھی یہ کام کرتے تھے، ابو بکر کے دور میں بھی یہ کام کرتے تھے، حضرت عمر نے پابندی لگائی. تو جو اس حدیث کا جواب ہے نا، وہ اہل حدیث حضرات کو ہم کہتے ہیں آپ جو حدیث پیش کرتے ہیں اس کا بھی وہی جواب ہے کہ نبی کے دور میں 3 ایک ہوتی تھیں، ابو بکر کے دور میں 3 ایک ہوتی تھی، حضرت عمر نے 3 کو 3 قرار دیا ہے. تو اس حدیث کا جو جواب ہے اس کا بھی وہی جواب ہے. یہ جو متا والی حدیث ہے اس کا کیا جواب اہل سنت دیتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ متا خود بھی کرتے ہوں گے اور دوسرے صحابہ بھی باز کرتے تھے جن کے بارے میں جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں، لیکن یہ جو متا ہوتا تھا یہ نبی کے آرڈر پہ، نبی کی اجازت پہ نہیں ہوتا تھا. ابو بکر کے دور میں اگر متا ہوا ہے حضرت ابو بکر کی پرمیشن سے نہیں ہوا. حضرت عمر کے ابتدائی دور میں اگر متا ہوا ہے حضرت عمر کی پرمیشن سے نہیں ہوا. اور یہ جو حضرت عمر نے پابندی لگائی ہے یہ پابندی کوئی نئی پابندی نہیں ہے، وہی پابندی ہے جو حضرت ابو بکر کے دور میں حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لگ چکی تھی. لیکن بہت سے صحابہ کو اس لگنے کا علم نہیں تھا، اس وجہ سے وہ متا کیا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متا پر پابندی لگائی، خیبر کے موقع پر بھی اور بعد میں بھی آپ نے پابندی لگائی جس کے بارے میں بخاری مسلم کی حدیثیں موجود ہیں. لیکن اس پابندی کا بہت سے صحابہ کو علم نہیں ہوا تو وہ کرتے رہے. کیوں کرتے رہے؟ اس لیے کہ متا زمانے جاہلیت میں حلال سمجھا جاتا تھا، لوگ کرتے تھے متا. کہیں سفر پہ جاتے، بیوی ساتھ نہیں ہے تو 4 گھنٹوں کے لیے، 1 ہفتے کے لیے کسی عورت سے شادی کر لی اور وہ 1 ہفتے کا ایگریمنٹ کر لیا، اسے کچھ دے دیا اور وہ 1 ہفتے بعد خود بخود وہ نکاح یعنی وہ ایگریمنٹ کا لدم سمجھا جاتا تھا. تو زمانے جاہلیت میں متا ہوا کرتا تھا اور بعض صحابہ اسی زمانے جاہلیت کی رسم پہ چلے آ رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی لگائی، اس پابندی کا سب کو علم نہیں ہوا. یہ ہو سکتا ہے بہت سے مسائل ہیں جو بعد میں صحابہ کو پتہ چلے. آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر بھی اعلان کیا، بہت سے صحابہ کو نہیں پتہ چل سکا. تو حضرت ابو بکر کے دور میں بھی ایسا ہوتا رہا. حضرت عمر نے پابندی لگانے کا مطلب یہ ہے کہ نئے سرے سے حضرت عمر نے اس حکم کی تجدید کی جو نبی کے دور میں ہو چکا تھا. اور پھر دوسری حدیث میں آتا ہے حضرت عمر نے فرمایا اب اس بارے میں کسی کا عذر نہیں چلے گا، کوئی اگر متا کرے گا تو میں اس کو رجم کروں گا. اگر شادی شدہ آدمی متا کرتے ہیں، یعنی زنا والی سزا میں نافذ کروں گا، اس بارے میں کسی کا عذر نہیں چلے گا. تو یاد رکھیں جیسے زمانے جاہلیت میں متا کو حلال سمجھا جاتا تھا، اس بیس پہ بعض صحابہ حضرت عمر کے دور تک کرتے رہے. بالکل اسی طرح زمانے جاہلیت میں 3 طلاقوں کو ایک سمجھا جاتا تھا، خواہ وہ 3 طلاقیں ایک مجلس کی ہوں یا 3 مہینے میں تقسیم کر کے دی جائیں. ہر طرح کی 3 طلاقوں کو ایک سمجھا جاتا تھا. اس کی دلیل میں آگے حدیث پیش کر رہا ہوں. ہر طرح کی 3 طلاقوں کو ایک سمجھا جاتا تھا. اور ایک سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ مرد جتنی بھی طلاقیں دے دیتا عدت کے اندر اسے رجوع کا حق حاصل تھا.
اسلام نے اس حکم کو